ریل ورلڈ کے معزز دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریائے فرات کے بارے میں جو پیشگوئی کی تھی اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق قیامت کی سب سے بڑی پیشگوئیوں میں سے ایک ہے، وہ اس وقت پوری ہونے والی ہے اور اس سلسلے میں ماہرین بھی ایسی وارننگز دے رہے ہیں۔ یہ پیشگوئی اتنی بڑی ہے کہ اس کے نتیجے میں ہونے والا حادثہ اس قدر شدید اور بھیانک ہوگا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اس جھگڑے میں 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے اور صرف ایک بچے گا، یعنی 99% متحارب گروہوں میں سے صرف 1% بچیں گے۔ یہ پیشگوئی کیا ہے اور اس کے بارے میں ماہرین اور سائنسدانوں کا کیا کہنا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سب کچھ ڈسکس کریں گے۔ تو پیارے ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات خشک نہ ہو جائے اور اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر نہ ہو۔ اس سونے کے پہاڑ کے لیے بہت سارے لوگ آپس میں جھگڑا اور جنگ کریں گے اور ہر شخص اس سونے کے پہاڑ کی ملکیت کو حاصل کرنا چاہے گا۔ وہ جھگڑا اس قدر خونریز ہوگا کہ ہر 100 میں سے 99 افراد مارے جائیں گے اور صرف ایک بچے گا، اور اگر تم اس سونے کے پہاڑ کو پاؤ تو تم ہرگز اس لڑائی میں شامل نہ ہونا، کہ اس لڑائی میں شامل ہونے والا ہر شخص جہنمی ہوگا اور وہ پہاڑ اللہ کی جانب سے ایک آزمائش ہوگا۔ ناظرین گرامی، یہ ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا مفہوم، اور اس حدیث کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سونے کے اس پہاڑ یا زیادہ عام فہم الفاظ میں کہیں تو سونے کے اس ذخیرے کی مالیت کتنی زیادہ ہوگی کہ تقریباً دنیا کی ہر قوم اسے حاصل کرنا چاہے گی، اور وہ تمام کے تمام لوگ جو کسی بھی فریق کا حصہ بن کر اس ذخیرے کی حصول کی لڑائی میں شامل ہوں گے وہ تمام جہنمی ہوں گے، اور آخرکار سونے کے اس پہاڑ کو اللہ کی جانب سے غائب کر دیا جائے گا۔ یہ اتنی بڑی آزمائش ہوگی کہ اس سے اللہ رب العزت کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین، اگر ہم دریائے فرات کی اہمیت کی بات کریں تو اسے تینوں مذاہب یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ یہاں تک کہ اس دریا کے بارے میں ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ دریائے فرات دراصل جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے، یعنی اس دریا کا پانی صاف ستھرا اور پاکیزہ کرنے والا ہے۔ یہی تصور عیسائیوں کی کتاب بائبل میں بھی ہے۔ بائبل کے چیپٹر 16 کے مطابق یہ دریا جنت کے دریاؤں میں سے ایک ہے اور یہ خشک ہوگا اور دنیا کے تمام بادشاہ اس پر لڑائی کریں گے، یعنی یہ پیشگوئی بائبل میں بھی موجود ہے۔ لیکن اس پیشگوئی کو زیادہ وضاحت اور صراحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ایسا دریا جو جنت کے چشموں میں سے چشمہ ہو، اس کا خشک ہونا اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور اس کی ناراضگی کا مظہر ہی ہو سکتا ہے۔ اور تمام شواہد کو دیکھتے ہوئے اگر ہم موجودہ حقیقت پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ پچھلے 30 سے 40 سالوں میں دریائے فرات بہت تیزی سے سکڑ رہا ہے، یہاں تک کہ دریائے فرات اپنے اصل حجم سے تقریباً 60% تک سکڑ چکا ہے، جس کی وجہ سے ماہرین کی جانب سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں باقی ماندہ دریائے فرات بھی مکمل طور پر خشک ہو جائے گا، اور جن علاقوں کو یہ دریا سیراب کرتا رہا ہے وہاں پہ پانی کی شدید ترین قلت رونما ہوگی۔ دوستو، اگر ہم بات کریں سونے کے اس ذخیرے کی جو دریائے فرات کے خشک ہونے پر ظاہر ہوگا، تو اس کا معاملہ بھی اتفاقی طور پر ماہرین کے ہاتھوں ہی حل ہوا ہے۔ وہ یوں کہ دریائے فرات کے سکڑنے سے متعلق تحقیق کرنے والی ماہرین کی ایک ٹیم نے دریائے فرات کے کنارے رہنے والے لوگوں سے انٹرویو کیے اور یہ جاننا چاہا کہ دریائے فرات کے سکڑنے کے بعد اس کے کم پانی میں موجود کم مچھلیاں اور دیگر انواع جن سے وہ لوگ اپنی روزی روٹی کماتے تھے، ان کے کم ہونے سے ان افراد کی زندگیوں پر کیا اثر پڑا ہے۔ ماہرین کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب دریائے فرات کے کنارے بسنے والے ان خانہ بدوش ماہی گیر لوگوں نے یہ بتایا کہ بے شک دریا سکڑ رہا ہے اور اس کے اندر سے مچھلیاں کم ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے مچھلیوں سے وابستہ کاروبار پہلے کی طرح نہیں رہے، لیکن دریائے فرات کے کناروں کی ریت میں آنے والا پانی سونے کے ذرات رکھتا ہے، اور ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، نہ ہی ہم نے اپنے آباء و اجداد سے ایسا کبھی سنا ہے۔ ان ماہی گیروں کے مطابق جب انہوں نے دریائے فرات کے پانی میں ملی ہوئی ریت کو چھانا تو اس میں سے سونے کے چھوٹے چھوٹے ذرات ملے۔ یہ اشارہ کرتا ہے کہ دریائے فرات کے نیچے سونے کا کوئی بہت بڑا ذخیرہ ہے جو مدفون ہے، لیکن چونکہ دریائے فرات اپنا حجم کم ہونے کے باوجود بھی اب بھی ایک دریا ہی ہے، اس لیے اس دریا کو مکمل طور پر خشک نہیں کیا جا سکتا، اور سونے کے حصول کے لیے نہ ہی اس دریا کو موڑا جا سکتا ہے، کیونکہ اس دریا پہ کروڑوں لوگوں کی زندگیاں انحصار کرتی ہیں۔ ماہرین کی تحقیق کا مقصد تو کچھ اور تھا، لیکن یہ اس قدر بڑا انکشاف تھا کہ وہ اس پر تحقیق کرنے پر مجبور ہو گئے
और इनके लिए हैरत के मजीद झटके अभी भी मौजूद थे जब इन्होंने ये जाना कि इसके बारे में तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इल्हामी किताबों में पहले से पेश गोई मौजूद है। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ सोने के इस जखीरे की पेशगोई की है बल्कि इसके नतीजे में पैदा होने वाले उस अजीम फसाद के बारे में भी बताया है जो सोने के इस जखीरे पर कब्जे के लिए बर्पा होगा। दरियाए फिरात का खुश्क होना, इसमें से सोने के एक बड़े जखीरे का जाहिर होना और इसकी मिल्कियत के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों का आपस में लड़ना हदीस शरीफ के अल्फाज में इस जानिब इशारा करता है कि इसके बाद से कयामत की फाइनल निशानियां शुरू हो जाएंगी। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि दरियाए फिरात के खुश्क होने से पहले ही दज्जाल का ज़हूर होगा और इसके साथ साथ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी लोगों के दरमियान जाहिर होंगे और इसी तरह दरियाए फिरात के खुश्क होने से पहले ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। अलबत्ता ये तमाम के तमाम फिलहाल महज अंदाजे हैं और इसके बारे में हतमी तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अलबत्ता ये तय है कि दरियाए फिरात का खुश्क होना एक बहुत बड़ी अलामत होगी और हदीस के अल्फाज के मुताबिक इस फसाद अजीम के बाद दुनिया में कयामत की फाइनल वार्निंग्स और निशानियां जिनमें बड़े बड़े तूफान और उस हवा का जिक्र है जो तमाम के तमाम मोमिन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत के हजूर भेज देगी, यानी तमाम के तमाम मोमिन लोग उस हवा और धुएं से फौत हो जाएंगे जबकि दुनिया में सिर्फ काफिर मौजूद रह जाएंगे जिन पे कयामत वाक़ होगी। नाजरीन, साइंसी हवालों से माहिरीन ने जब इस हवाले से तहकीक की तो उन्होंने ये जाना कि दरियाए फिरात के खुश्क होने में अभी भी 10 से 15 साल या एक तहकीक के मुताबिक 20 से 25 साल मौजूद हैं और दरियाए फिरात के खुश्क होने के बाद भी चूंकि दरिया का डेल्टा एक दलदली जमीन की तरह से होगा तो इसमें मजीद तहकीक करना काफी मुश्किल होगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत से कुछ बैद नहीं है क्योंकि जिस तरह से दरियाए फिरात के पानी में सोने के मिले हुए ज़रात लोग ढूंढ रहे हैं, इससे ये साफ जाहिर है कि वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है जब दरिया फिरात मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा और कयामत के वकू की निशानियां पूरी होना शुरू हो जाएंगी। इस हवाले से ये बहुत जरूरी है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात पर अमल करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अगर हमारी जिंदगियों में दरिया फिरात से सोने का जखीरा जाहिर होता है तो ऐसी किसी भी लड़ाई का हिस्सा ना बने क्योंकि इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़े अल्फाज में वार्निंग मौजूद है कि ऐसी किसी लड़ाई का हिस्सा ना बना जाए क्योंकि इस लड़ाई में हिस्सा लेने वाला हर शख्स जहन्नमी होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हमें और हमारे ईमान को ऐसी किसी भी आजमाइश से महफूज रखे और हमें सीधी राह पे चलते हुए ईमान की सलामती के साथ अपने हजूर पेश होने का मौका अता फरमाए।